نے فون کیا تھا پورے محلے کے اندر ڈش انٹینا لگ گیا ہے, ایک ہم ہی دقیانوس رہ گئے ہیں کہ ہمارے گھر میں ڈش انٹینا نہیں ہے, اب تو کیبل بھی آ گئی ہے اور ہمارا وہ پرانا چھوٹا سا بلیک اینڈ وائٹ ٹی وی ہے, اس دفعہ آتے ہوئے کلرڈ لے کے آنا تاکہ ڈش انٹینا لگا کے اس لعنت کو گھر میں سجا کے ہم مل بیٹھ کر یہ کام کریں گے. اللہ عز و جل نے برائی اور بے حیائی کے کاموں کو حرام کیا ہے, وہ کھلے ہوئے ہوں تب بھی حرام ہے اور وہ چھپے ہوئے ہوں تب بھی حرام ہے. مالک عز و جل فرماتا ہے وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ, کسی جان کو ناجائز قتل نہ کرو الا بالحق, ہاں حق کے ساتھ قتل کرنا جائز ہے انسانوں کو, اس کے علاوہ کسی حال میں قتل کرنا جائز نہیں. حق کے ساتھ کیسے؟ شادی شدہ زنا کرے تو شریعت اس کو رجم کرنے کا حکم دیتی ہے, یہ قتل حق کے ساتھ ہے. کسی نے کسی کو قتل کیا قصاص کے اندر بدلے کے طور پہ اس کو مار دیا جائے گا, یہ حق کے ساتھ قتل ہے. اور مسلمان اسلام لانے کے بعد مرتد ہو جائے, اسلام کی کسی چیز کا انکار کر دے, مرتد ہو جائے, اسلام سے خارج ہو جائے, اب اس مرتد کو قتل کر دیا جائے گا. یہ 3 طریقے حق کے ساتھ قتل کے ہیں, اس کے علاوہ شریعت کسی کو قتل کرنے کی اجازت نہیں دیتی. اور اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے قریب قتل کا فتنہ بڑھ جائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسلمان لا الہ الا اللہ کی گواہی دے اس کا خون بہانا جائز نہیں سوائے 3 صورتوں کے, زانی ہو, قصاص میں مارا جائے یا مرتد ہو جائے, اس کے علاوہ کوئی صورت میں مسلمان کو قتل کرنا جائز نہیں. ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے, اس سے پہلے حدیث کا واقعہ سن لیجئے. ایک صحابی نے کافر کو دوران جنگ گرا لیا, اوپر چڑھ گئے, قبضہ کر لیا, اب قتل کرنے کے لیے تلوار اٹھائی, اس نے نیچے سے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ, اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ, کلمہ پڑھ لیا. اس صحابی نے کلمہ پڑھنے کے باوجود اس کو قتل کر ڈالا. خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی. آپ نے پوچھا اے خالد تو نے اس کو قتل کیا اور وہ کہہ رہا تھا لا الہ الا اللہ. جواب میں حضرت خالد فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو ڈر کی وجہ سے کہہ رہا تھا, وہ ڈر کی وجہ سے کلمہ پڑھ رہا تھا, دل سے نہیں پڑھا. اللہ کے پیارے حبیب نے فرمایا کیا خالد تو نے اس کا دل چیر کے دیکھ لیا تھا کہ وہ ڈر کی وجہ سے پڑھ رہا ہے اور دل و جان سے نہیں پڑھ رہا. اے خالد تیرا کیا حال ہوگا قیامت کے دن جب وہ اپنا کلمہ اللہ کے دربار میں پیش کرے گا کہ اللہ میں کلمہ پڑھ رہا تھا اس کے باوجود مجھے مار دیا گیا. اپنے ہاتھوں کو اپنے سر پہ رکھ کر کہتے ہیں اللہ میں خالد کے اس عمل سے بری. بظاہر یہی نظر آتا ہے, ظاہری بات یہی ہے کہ وہ نیچے گرا ہوا تلوار اٹھی ہوئی اور اس نے پڑھ لیا, ہو سکتا ہے ڈر کے ہی پڑا ہو, لیکن اللہ کے نبی کیا کہتے ہیں کیا تو نے اس کا دل چیر کے دیکھا. اب سوچئے کہ وہ جنگ کے اندر گرا ہوا کلمہ پڑھے تو اس کو قتل کرنے کی اجازت نہیں. مسجدوں کے اندر جو بم دھماکے ہوتے ہیں اس میں کتنے مسلمان مارے جاتے ہیں, یا جہاد کے نام پہ جو فساد ہمارے ملکوں میں اب چل رہا ہے, گاڑی کے اندر بم فٹ کیا, ایک کافر مرا, 20 مسلمان مر گئے. اس 20 مسلمانوں کا خون کس کے سر پہ ہے؟ تو نے ایک کافر کو تو مارا لیکن اس کے ساتھ 18 کلمہ پڑھنے والے بھی تو مارے گئے. ان مسلمانوں کا خون کس کے سر پہ ہے؟ مالک عز و جل حرام کر رہا ہے کسی جان کو قتل نہ کرو الا بالحق, سوائے حق کے ساتھ. اور ہمارے ہاں نہ قاتل کو پتا ہے مار کیوں رہا ہوں, نہ مقتول کو پتا ہے کیوں مر رہا ہوں. باہر بیچارہ سبزی لینے کے لیے جاتا ہے اور اس کی لاش گھر میں واپس آ جاتی. ذالکم وصاکم بہ, یہ اللہ تمہیں وصیت کر رہا ہے, یہ اللہ تمہیں حکم دے رہا ہے کہ اللہ عز و جل کی شریعت کے مطابق چلو. وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ, یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ سوائے اچھے طریقے سے. تو یتیم ہو گیا, مر گیا, ماں باپ اس کے, اب اس کا مال آپ کے پاس ہے, آپ کے بھتیجے ہیں, آپ کے بھانجے ہیں یا غیر ہیں, اس کے مال کی نگہداشت کرو. اگر اللہ نے تمہیں دیا ہوا تو اس سے کچھ نہ لو, اور اگر تم فقیر ہو تو اس کے مال کو تجارت میں لگا کے کاروبار کر کے جو بھی کر رہے ہو اس میں اپنا جو
تھوڑا بہت گزارے کا سسٹم ہے وہ چلاتے رہو اس کے مال کی نگہداشت کے بدلے میں، لیکن حرام کاری اس یتیم کے مال میں نہ کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو یتیم کا مال کھاتا ہے وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھرتا ہے۔ یتیم کا مال کھانے والا کتنے ہیں ہم میں سے؟ بھائی مرا، بھتیجوں کو بھگا دیتے ہیں، جائیداد پہ سارا قبضہ ہو جاتا ہے۔ یہ بیماری ہمارے ہاں ہے یا نہیں ہے؟ مولویوں نے یتیموں کا مال کھانے کے لیے اپنی بدکاریوں پہ اسلام کا چولا چڑھا لیا، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں میرے ساتھ یوں ہوگا۔ یتیموں کے ساتھ اچھے سلوک کا حکم دیا گیا، یتیموں کو پیار کرنے کا حکم دیا گیا، ان سے محبت کرنے کا حکم۔ اور ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے؟ باپ مرا، مولوی صاحب رومال سنبھال کے پہنچ گیا، السلام علیکم، تیرا ابا مر گیا؟ آہو جی مولوی صاحب مر گیا، پہلے دن دے ختم دی دیگ چڑھا دے، چلو دیگ چڑھاؤ، پہلے دن کا ختم دلواؤ، دوسرے دن کا ختم، تیسرے دن کا ختم، 7ویں کا ختم، 9ویں کا ختم، 10ویں کا ختم، 20ویں کا ختم، 40ویں کا ختم، پھر قول، پھر برسی۔ اللہ کرے گا انہیں کوئی اور مر جائے گا، میرا دھندا چلتا رہے گا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان کیا ہے؟ جو مر جائے تم پڑوسیوں کا حق ہے، وہ تو بیچارے غم میں ہیں، تم کچھ پکا کر ان کے گھر میں بھیجو، تم انہیں کچھ کھلاؤ، تم ان کا غم بٹواؤ۔ ادھر باپ مر جاتا ہے، ادھر یتیم دیگ والے کو بلانے چلے جاتے ہیں، مولوی صاحب نے کہا ہے ختم پڑھنا ہے، مولوی صاحب نے کہا ہے تیسرے دن کا ختم، گٹھلیوں کے اوپر آیت کریمہ کا ورد کرنا ہے، اور کرنے والے 100 درویش آئیں گے، ان سب کو کھانا کھلانا ہے۔ ریاض میں ایک جگہ میں جمعے کا خطبہ دیا کرتا تھا، میرے پاس ایک بنگلہ دیش کا ایک ساتھی آیا، واللہ مسجد میں کھڑے ہو کر اس کا واقعہ آپ کو سناتا ہوں، مولوی کس طرح یتیموں کا مال کھاتے ہیں۔ وہ کہا حضرت میں 500-400 بیچارہ مزدور آدمی بنگلہ دیش سے گیا، میرے ابا جان فوت ہو چکے تھے، 3 مولوی بنگالی میرے گھر آ گئے، کہنے لگے تیرا ابا مر گیا؟ میں نے کہا جی مر گیا۔ کہا تجھے پتا ہے وہ نماز نہیں پڑھتا تھا؟ میں نے کہا جی مجبوری، میں تو سمجھایا کرتا تھا، نہیں پڑھی تو کیا کروں؟ کہا تجھے پتا ہے وہ جہنم میں جل رہا ہے؟ میں نے کہا ٹھیک ہے، بے نماز نہیں تھا تو جہنم میں جلے گا، میں کیا کر سکتا ہوں؟ کہا بے وقوف، تو اس کو جہنم سے نکال کے جنت میں بھیج سکتا ہے۔ میں نے کہا مولوی صاحب میرے لیے کیا حکم ہے، میں کروں گا، مجھے بتاؤ میرا ابا جہنم سے کیسے بچ سکتا ہے؟ کہا اس نے اتنے سال نمازیں نہیں پڑھی، اتنے سال کی نمازیں ہم 3 مولوی آپس میں ڈیوائیڈ کر کے ہم پڑھ لیں گے، اس کی ادا ہو جائے گی، وہ جہنم سے نکل کے جنت میں چلا جائے گا۔ کہا مولوی صاحب بڑی مہربانی، کہا نہیں سوکیج نہیں کم ہونا، 27,000 ٹکا ہم لیں گے، اگر تم 27,000 ٹکا 9,000 ایک مولوی کو آئے گا دے دو تو تمہارا باپ جہنم سے نکل کے جنت میں جا سکتا ہے۔ کہا مولوی صاحب میں 2 سال کی چھٹی کے بعد کچھ اتنے ہی پیسے بچا کر لے گیا تھا، میں نے ان مولویوں کو دے دیے، اب آپ مجھے مسئلہ بتاؤ ہمارا باپ جنت میں چلا گیا ہوگا؟ واللہ بتا رہا ہوں مسجد میں کھڑے ہو کر۔ میں نے کہا وہ تو جنت میں اگر نہ بھی گیا ہوگا، ان مولویوں کی جہنم کم از کم ضرور پکی ہوگی۔ یہ یتیموں کے مال کھانے کے ڈھونگ ہیں، یہ پہلے دن کا ختم، یہ دوسرے کا ختم، یہ تیجے کا ختم، یہ 7واں، یہ 9واں، یہ 10واں، یہ 40واں، یہ کل، یہ برسی، یہ سارا ڈھونگ اپنایا ہے مولویوں نے اپنے پیٹ کا دھندا کرنے کے لیے۔ یتیموں کا مال کھانا حرام ہے۔ بھائی مر جائے تو اس کی اولاد کو اس کی وراثت سے محروم نہ کرو، جتنا وراثت سے محروم کرو گے، یتیم کا جتنا مال کھاؤ گے، وہ تمہارے پیٹ میں مال نہیں جہنم کی آگ جائے گی۔ نہ اس کا نام اسلام کا نام لے کے ان غریبوں کا مال کھاؤ، اور نہ قبضہ کر کے اس کا مال کھاؤ، بلکہ یتیم کی کفالت کرو۔ آج اللہ نے ان کو یتیم کر دیا، کیا کل کو اللہ تیرے بچوں کو یتیم نہیں کر سکتا؟ تو اللہ سے لکھوا کر آیا، تو نے 100 سال سے پہلے نہیں مرنا، وہ تو جس کو چاہے جب چاہے اٹھا لے۔ یتیموں کے ساتھ محبت کرو، پیار کرو۔ دل جو گناہوں سے سخت ہو جاتے ہیں وہ یتیموں سے پیار کرنے کی وجہ سے ان دلوں میں نرمی آتی ہے۔ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، ناپ تول پورا پورا کرو۔ پچھلی امتوں کی بربادی کا ایک سبب یہی ناپ تول کی کمی تھی، جب لیتے ناپتے اور تولتے پورا، اور جب دیتے ڈنڈی مار کے دیتے۔
آپ نے بھی دیکھا ہوگا ہمارے ہاں ترازو میں وہ درمیان میں ایک چھوٹی سی کلی لگی ہوتی ہے ترازو میں، وہ یہاں سے ہاتھ سے اڑا دیتا ہے، اب دیکھو جی پورا ہو گیا۔ کسائی سے گوشت لینے جاؤ 1 کلو، اور گھر میں بھی کانٹا رکھ لو، کبھی بھی کلو نہیں نکلے گا، الا من رحم ربی۔ وہ جب تھوڑا سا کم ہوتا ہے 2-3 بوٹیاں اتنی زور سے پلڑے میں پھینکتا ہے یوں کر کے کہ پلڑا اپنے آپ زور سے جھکتا ہے، بس وہ جھکتا ہے تو کیس اٹھا لیتا ہے، دیکھو جی کلو ہو گیا پورا۔ ہیلو، امتوں کی بربادیوں کا سبب ناپ تول میں کمی، سابقہ امتیں برباد ہوئی، اور یہاں بھی مالک عز و جل حکم دے رہا ہے ناپ تول کے اندر کمی نہ کرو، اس میں ڈنڈی نہ مارو۔ کیوں؟ کیا تمہیں یقین نہیں کہ ایک دن تم نے بھی اٹھ کر اللہ کے دربار میں جانا ہے؟ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ وارضا ایک جنگل میں سے گزرتے ہیں، چرواہا بکریاں چرا رہا، اس سے کہتے ہیں کہ ایک بکری ان بکریوں میں سے مجھے بیچ دے۔ وہ کہنے لگے کہ میں تو خود ملازم ہوں، غلام ہوں اپنے آقا کا، میں کیسے بیچ سکتا ہوں؟ کہا اگر تیرا آقا سوال کرے کہ ایک بکری کہاں گئی، اس سے کہنا اکلہ الذئب، بھیڑیا آیا اور بکری اٹھا کے چلا گیا۔ یہ 1-2 گرام 10 گرام 20 گرام کی ڈنڈی مار کے کیا مل جائے گا؟ کیا کوٹھیاں بن جائیں گی میری اور آپ کی؟ لیکن آخرت ضرور برباد ہو جائے گی۔ اللہ ہم سب کی آخرت کو بہتر بنائے۔ کہا تو اپنے آقا سے کہہ دینا بھیڑیا آیا بکری اٹھا کے لے گیا۔ وہ غلام ایمان سے اس کا دل بھرا ہوا تھا، جواب میں کہتا وَمَاذَا أَقُولُ لِلَّهِ، جب مجھے قیامت کے دن کھڑا کیا جائے گا تب میں اللہ کے دربار میں کیا جواب دوں گا؟ آقا کو تو یہ کہہ کر چپ کروا لوں گا کہ بکری کو بھیڑیا اٹھا کر لے گیا، لیکن اللہ کے دربار میں بھی تو پیشی ہونی ہے، اللہ کے دربار میں بھی تو کھڑا ہونا ہے، وہاں اللہ کے سامنے کیا جواب دوں گا؟ وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا، جب بھی بات کرو عدل والی کرو، وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى، اگرچہ وہ بات اپنے ہی کسی کے خلاف جا رہے ہو۔ یہ نہیں کہ گواہی دیتے ہوئے اگر گواہی کسی اپنے کے خلاف آ گئی تو فوراً ڈنڈی مار جاؤ، اور غیر قوم کے خلاف آ گئی تو بالکل سیدھے ہو جاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پچھلی امتیں اس لیے برباد ہوئیں، ان میں جب کوئی غریب گناہ کرتا اس پہ حد جاری کر دی جاتی، اور جب کوئی امیر گناہ کرتا تو اس کو چھوڑ دیا جاتا۔ ایک کیس کے متعلق جب آپ کے پاس فیصلہ آیا، آپ نے فرمایا اللہ کی قسم اگر آج بنت محمد فاطمہ بھی چوری کرتی میں اس کے ہاتھ کو بھی کاٹ ڈالتا۔ گواہی دینی ہو، شہادت دینی ہو، ہمیشہ حق اور سچ کی گواہی دیجئے، شہادت دیتے ہوئے اللہ کا ڈر اپنے دل میں بٹھائیے۔ اپنے ہوں، مولوی صاحب سے پوچھا مولوی صاحب اگر کوئی آدمی فلاں جرم کر لے اس کا کیا کفارہ ہے؟ تو حل سمجھتے ہو نا آپ، جو بیل کے پیچھے لکڑی باندھ کے زمینوں میں پرانے انداز پہ کاشتکاری ہوتی تھی اسے حل کہتے تھے۔ کہنے لگا حل کو کھڑا کر لو اور اس کے سائیڈوں پہ روٹیاں پکا پکا کے رکھتے جاؤ، جب سارا حل اس میں ڈوب جائے تو یہ ساری روٹیاں فقیروں میں تقسیم کر دو۔ اس نے کہا اچھا مولوی صاحب اس گناہ میں آپ کا بیٹا بھی شامل ہے؟ کہتا اچھا، کہتا ہاں، کہتا حل نو لمبا پا لو تے دے اوتے روٹیاں رکھنے لگ جاؤ، جنہیں چھپجے ہو بن دو۔ جب پتا لگا میرا بیٹا بھی اس گناہ میں شامل ہے تو کہا کھڑا کرنے کی بجائے لمبا ڈال لو، اس کے اوپر روٹیاں رکھتے رہو، جتنی 15-20 روٹیوں سے بھر جائے گا اس کو۔ کبھی بھی گواہی دیتے ہوئے یہ نہ دیکھیے میرے سامنے میرا بھائی ہے، عزیز ہے، دوست ہے، دوستی خراب ہو جائے گی۔ آپ دوستی خرابی کی بچت کے لیے جھوٹ بول جاؤ گے، کہیں اس کی وجہ سے آپ کی اور اللہ کی دوستی خراب نہ ہو جائے۔ تو مالک حکم دے رہا ہے وَإِذَا قُلْتُمْ، جب بھی بات کرو، جب بھی فیصلہ تمہارے پاس آئے تو فوراً فَاعْدِلُوا، عدل والی بات کرو، وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى، اگرچہ یہ فیصلہ کسی قریبی کے خلاف کیوں نہ جاتا ہو۔ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، اللہ کے وعدے کو پورا کرو، اللہ کے ساتھ کیے ہوئے عہدوں کو پورا کرو، اللہ کے نام پہ کوئی عہد کر لو اس کو بھی پورا کرو۔ آپ سے اور مجھ سے ایک عہد میرے اللہ عز و جل نے لیا ہے عالم ارواح کے اندر۔ قرآن حکیم خبر دیتا ہے عالم ارواح میں اللہ نے سب سے عہد لیا، پوچھا الستو بربکم، الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا شہدنا، سب نے گواہی دے کر کہا کہ اللہ تو ہمارا رب ہے۔ وہ قبروں کو پوچھتے ہوں، وہ مندروں کو پوچھتے ہوں، عالم ارواح میں وہ اللہ سے عہد کر کے آئے ہیں کہ ہم مانتے ہیں اللہ تو ہمارا رب ہے۔ مالک نے کہا پھر 2 بہانے قیامت کے دن میں نہیں سنوں گا، 2 بہانے قیامت کے دن اللہ
نہیں سنے گا. کون کون سے؟ پہلا بہانہ انا كنا عن هذا غافلین، انا كنا عن هذا غافلین، ہمیں تو پتہ ہی نہیں